السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، BA BSc پارٹ 1 نیو کورس ایجوکیشن فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ اور تعلیم کا بنیادی تعلق کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ فلسفے کا مفہوم، یہ ٹپس ہیں، ایک طرح آپ انہیں آسان لفظوں میں نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ اور تعلیم کا بنیادی تعلق کیا ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ فلسفے کا مفہوم، لغوی اعتبار سے فلسفہ فلسفی دراصل یونانی زبان کے دو الفاظ فیلو اور صوفیا سے مل کر بنا ہے۔ فیلو سے مراد محبت اور صوفیا سے حکمت اور دانش مندی ہے، یعنی فلسفے سے مراد حکمت و دانش سے محبت کرنا ہے۔ عمومی مفہوم میں فلسفے سے مراد زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر ہے۔ زندگی کے بارے میں نقطۂ نظر ہے۔ مختلف فلسفی زندگی کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور اس کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے اپنے عقل و شعور سے مختلف دلائل دیتے ہیں۔ فلاسفر وہ شخص کہلاتا ہے جو کوئی بات سن کر اس پر یقین کر لینے کی بجائے فہم و فراست، سوچ و بچار اور عقل و دانش سے اس بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر کے حقیقت اصلیہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ فلسفی زندگی کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر رکھتا ہے اور عقل و شعور کی بنیاد پر دلائل دیتا ہے۔ فلاسفر وہ شخص ہے جو کسی بات پر اس وقت تک یقین نہیں کرتا جب تک خود اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا یا پہنچ پائے۔ انسان نے عقل کے سہارے ان حقیقتوں، کون سی حقیقت؟ انسان، کائنات اور خالق کائنات کے بارے میں سوچنے اور آگاہی حاصل کرنے کی جستجو کے نتیجے میں جو خیالات، تصورات اور نظریات قائم کیے وہ فلسفہ کہلائے۔ دور قدیم میں فلسفہ ہی واحد مضمون خیال کیا جاتا تھا اور یہی مخزن علوم یا خزینہ علوم تصور کیا جاتا تھا۔ اب فلسفہ اور تعلیم۔ فلسفہ اور تعلیم لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں۔ تعلیم و تدریس کے شعبے میں فلسفے کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ نظام تعلیم فلسفے سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور فلسفہ تعلیم پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ فلسفہ کسی قوم کے نظریہ حیات، عقائد اور اقدار سے بحث کرتا ہے۔ انہیں قومی زندگی کی اساس کہا جاتا ہے۔ کیا چیز؟ نظریہ حیات، عقائد اور اقدار کو قومی زندگی کی اساس کہا جاتا ہے۔ انہی سے تعلیم کو مقاصد ملتے ہیں جنہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یوں یہ رشتہ چولی دامن کا بن جاتا ہے۔ آگے یہ رہنے دیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جان ڈوئی کے نزدیک فلسفہ بغیر تعلیم کے اور تعلیم بغیر فلسفے کے بے معنی ہے۔ فلسفے کے بغیر تعلیم کو منزل نہیں مل سکتی۔ فلسفے کا عملی پہلو تعلیم ہے اور تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے۔ آگے یہاں سے فلسفہ تعلیم کے درج ذیل شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ کوشش کیجئے گا کہ ایگزام میں اپنی لکھائی کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھیں۔ مقاصد تعلیم۔ فلسفہ تعلیمی مقاصد کے تعین کے لیے زندگی اور نظریات کو بنیاد بناتا ہے۔ ہر معاشرہ اپنے مخصوص فلسفیانہ نظریات، عقائد اور روایات کی روشنی میں تعلیم کے مقاصد متعین کرتا ہے۔ ہر معاشرہ کس چیز کی روشنی میں؟ فلسفیانہ نظریات، عقائد اور روایات کی روشنی میں تعلیم کے مقاصد مقرر کرتا ہے اور تعلیم ان کے حصول کے لیے کوشاں رہتی ہے۔
تعلیم کے وظائف میں 3 اہم وظائف۔ نمبر 1، فرد کی تکمیل ذات کا عمل، فرد کے معاشرتی تصفیے کا عمل اور ثقافتی ورثے کی منتقلی کا عمل ہے۔ تعلیم کے ذریعے فرد حسن کمال تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسفہ حسن کمال کا تعین کرتا ہے۔ فلسفے کے نزدیک پسندیدہ اقدار ہی مطلوب ہیں اور ان کا حصول خوبی و کمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ فلسفے ہی کے ذریعے تعلیم کے بنیادی وظائف کی ادائیگی احسن طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، لوازمہ نصاب۔ مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے لوازمہ نصاب کا تعین کیا جاتا ہے۔ لوازمہ نصاب سے مراد نفس مضمون کا انتخاب ہے۔ جس طرح کے تعلیمی مقاصد ہوں گے ان کے مطابق ہی نصاب میں تدریسی مواد اور مشاغل شامل کیے جائیں گے۔ لوازمہ نصاب پر فلسفے کی گہری چھاپ ہوتی ہے۔ اگر کوئی فلسفہ صرف حواس خمسہ ہی کو علم کا معتبر ذریعہ قرار دیتا ہے تو اس فلسفے کے تحت بننے والے نصاب میں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم اور اس سے متعلق مضامین ہی کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کے برعکس اگر وحی الہی کو علم کا معتبر سرچشمہ مان لیا جائے تو لوازمہ نصاب میں قرآن و سنت اور اس کے معاون علوم کو اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ مختلف ممالک کے نصاب تعلیم وہاں کے فلسفہ حیات کو اجاگر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر روس کا نصاب تعلیم اشتراکی رنگ لیے ہوئے ہے۔ امریکہ کے نصاب تعلیم میں سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کی جاتی ہے۔ مغربی ملکوں کے نصاب تعلیم میں جمہوریت کے فلسفے کا پرچار کیا جاتا ہے اور اسلامی نصاب تعلیم کو اسلامی ثقافتی و معاشرتی روایات کا علم بردار ہونا چاہیے۔ نمبر 3، حکمت تدریس۔ حکمت تدریس سے مراد وہ تمام طریقے اور عملی تدابیر ہیں جن کے ذریعے لوازمہ نصاب طلباء تک پہنچایا جاتا ہے۔ اچھی حکمت تدریس وہ قرار پائے گی جس میں لوازمہ نصاب تک مقاصد نصاب و تعلیم و نصاب کا خیال رکھتے ہوئے طلباء کی رسائی ممکن بنائی گئی ہو۔ لوازمہ نصاب کے عمومی اور خصوصی مقاصد طے کیے جاتے ہیں اور حکمت تدریس ہی سے ان کے حصول کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ جس تدریس کے دوران مقاصد نصاب نظر انداز کر دیے جائیں وہ تدریس بے مقصد اور بے فائدہ قرار پاتی ہے۔ ایک استاد اپنی حکمت تدریس کی رہنمائی فلسفیانہ نقطہ نظر سے کرتا ہے کیونکہ تدریسی عمل میں اسے ذہن سازی کا انداز اختیار کرنا ہوتا ہے یا عملی اعدادی کا طریقہ کار اپنانا ہوتا ہے۔ آخر میں ہے تعلیمی عمل اور فلسفہ۔ فلسفہ تعلیمی عمل پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تعلیم بھی معاشرتی عمل کی حیثیت سے معاشرے کے فلسفہ حیات، عقائد، رسم و رواج، طور طریقوں، اقدار، تہذیب و تمدن پر اثر انداز ہوتی ہے اور تعلیمی عمل کے ذریعے فلسفہ حیات کی راہ متعین کرتی ہے۔ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ معاشرے کے فلسفہ حیات کا تنقیدی جائزہ لے کر برے پہلوؤں کو ختم کرے اور اچھے پہلوؤں کو اگلی نسل میں منتقل کرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم معاشرے کے طرز زندگی کو یکسر تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ تاریخ میں اس امر کی ایک روشن مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اسلامی تعلیمات اور آپ کی حکمت تدریس ہے جس نے عرب کے غیر مہذب اور جاہل معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔
Please subscribe my channel.